بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آریان خان اس وقت جیل میں ہے اور شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا آریان خان جس جیل میں ہے وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اور وہاں پہ باتھ رومز اور پینے کے لیے پانی ایک ہی ہے، جبکہ بدبودار دیواروں کے ساتھ ساتھ کیڑے اور چوہوں سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب دوسری طرف ریاست مہاراشٹر جس کا دارالحکومت ممبئی ہے، اس کے وزیر اعلیٰ ادھیو ٹھاکرے جو بال ٹھاکرے کے صاحبزادے ہیں اور شیو سینما کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے اپنے صوبے میں ہونے والی بڑی گرفتاری کے حوالے سے زبان کھولی اور ان کا کہنا ہے کہ NCB یعنی نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کو شوق ہے کہ ہائی پروفائل کیس پکڑیں، تصویریں کھنچوائیں، شور مچائیں۔ ساتھ میں ادھے ٹھاکرے نے سوال کیا کہ کہاں ہے مندرا پورٹ کا کیس جہاں سے 150 کروڑ روپے کی منشیات برآمد ہوئی تھی۔ مہاراشٹر میں شیو سینا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے اتحادی حکومت ہے اور اجے ٹھاکرے نے اتر پردیش کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ وہاں دن رات ریپ ہو رہے ہیں، اس کا نام نہیں لیا جاتا، صرف مہاراشٹر کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آریان خان کی شاہ رخ خان اور اپنی والدہ گوری خان کے ساتھ ویڈیو کال پہ 10 منٹ بات ہو گئی۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ آریان خان بروک ڈاؤن اور وہ رونا شروع ہو گئے اور ان کے والدین ان کو تسلی دیتے رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مبشر لقمان، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اس وقت بھارت میں 2 ہائی پروفائل گرفتاریاں اور اس کے منافقانہ قانونی نظام کی خامیوں کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ 2 نمایاں شخصیات کے 2 بیٹے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، لیکن ان کے مقدمات کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی وابستگی اب طے کرتی ہے کہ کس کو انصاف ملے گا اور کس کو وحشیانہ دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آشیش مشرا جونیئر وزیر داخلہ اجے مشرا کے بیٹے ہیں، جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ کے ایک طاقتور اور متنازع رکن ہیں۔ 3 اکتوبر کو اتر پردیش میں لکھم پور کھیری میں احتجاج کرنے والے کسانوں کے ایک گروہ نے آشیش مشرا کو لے جانے والی گاڑیوں کا قافلہ چڑھ گیا اور اس حملے میں 4 کسانوں کی موت ہو گئی جبکہ گاڑیاں بھاگ گئی۔ کچھ دن پہلے وزیر اجے مشرا نے علاقے میں کسانوں کے خلاف ایک اشتعال انگیز تقریر کی جو کہ واضح طور پہ قتل عام کا پیش خیمہ تھی، اور اس ویڈیو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کسانوں کو سبق سکھانے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ مودی حکومت کے طاقتور وزیر بھی اجے مشرا کے بیٹے کی وکالت میں سامنے آئے اور اس کے حق میں بیان جاری کر رہے ہیں۔ کسانوں کو روکنے سے ایک دن پہلے بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو نیوز کیمروں کے مکمل نظارے میں گرفتار کیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک عہدیدار اور خود ساختہ جاسوس گرفتاری کے مقام پہ دیکھا گیا جس نے سوالات اٹھا دیے۔ آریان خان کی طرف سے منشیات کے استعمال یا قبضے کا کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، لیکن اچانک فلم انڈسٹری کی اخلاقی بدعنوانی خبریں جو ہیں وہ حاوی ہو گئی اور اتر پردیش میں وحشیانہ حملہ پس منظر میں چلا گیا۔ بھارت میں شاہ رخ خان کے بیٹے کے معاملے کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زندہ رکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سی کانسپریسی تھیوریز نے بھی جنم لے لیا۔ ہر کوئی اپنا راگ لاپتہ دکھائی دیتا ہے۔ بھارت کی عوام ٹویٹر پہ ہر روز میدان سے جاتی ہے اور آدھا دن تو شاہ رخ خان کے بائیکاٹ کا ٹرینڈ چلتا ہے، باقی آدھا دن اس کی حمایت میں۔ اس ہائی پروفائل کیس نے بھارت میں سوشل میڈیا کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا۔ اداکار کے مداح آریان خان کی جلد رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ دیگر اس کے والد کے آنے والی فلموں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر صبح سے لے کے دوپہر تک بھارت میں بائیکاٹ شاہ رخ خان کا ٹاپ ٹرینڈ پر رہا اور دوپہر کے بعد شاہ رخ خان پرائڈ آف انڈیا اور وی لو شاہ رخ خان کے ٹرینڈ سب سے اوپر آ گئے۔ شاہ رخ خان کے بائیکاٹ کے حوالے سے سب سے پہلے ریاست ہریانہ کے بھارتی جنتا پارٹی BJP کے رہنما ارون یادو نے ٹویٹ کیا اور شاہ رخ خان کی بائیکاٹ کی مہم پر زی نیوز اور نیوز 18 کی مقامی زبانوں کی ویب سائٹس نے بھی خبریں شائع کی اور ایک صحافی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں بائیکاٹ شاہ رخ خان کا ہیش ٹیگ تھا۔ ریاست ہریانہ کے BJP کے رہنما نے ایک صحافی کی ٹویٹ ری ٹویٹ کی، اس کے بعد بائیکاٹ شاہ رخ خان کا ٹرینڈ ٹاپ پہ آ گیا اور BJP نے بحیثیت جماعت اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا۔ کئی لوگوں نے اداکار کی پرانی ویڈیوز شیئر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کماتے بھارت میں تعریفیں پاکستان کی کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان کی اپنے مذہب سے متعلق پرانی ویڈیوز کو شیئر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاہ رخ خان ہندو مذہب کا احترام نہیں کرتے بلکہ وہ پکے مسلمان ہیں۔ بائیکاٹ شاہ رخ خان کے ٹرینڈ میں ان کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پرانی تصویر بھی شیئر کی گئی اور ماضی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تعریف کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی۔
بھارت کے اندر کسی بھی مسلمان کو نشانہ بنانا ہو تو اس کا تعلق پاکستان سے جوڑ کے بڑی آسانی سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو بی جے پی کے لیڈر مشرا کے بیٹے نے نہتے کسانوں کو گاڑی تلے کچل دیا، جس کی فوٹیج بھی منظر عام پہ آ چکی ہے۔ دوسری طرف شاہ رخ خان کے بیٹے سے منشیات برآمد نہ ہونے کے باوجود اس کیس کو جان جان کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ بی جے پی کے کالے کرتوت میڈیا پہ زیادہ جگہ نہ لے سکے۔ 23 سالہ آریان اور اس کے دوستوں کو 2 اکتوبر کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب انڈیا کے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے اس کے عہدیداروں نے پارٹی پر ایک چھاپہ مارا اور مبینہ طور پہ ممبئی کے ساحل سے کروز جہاز پہ منشیات پکڑی۔ 8 ملزمان کو ایک دن بعد باضابطہ طور پہ گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس سے 13 گرام کوکین کی، 5 گرام میفیڈرون ہے، 21 گرام چرس کی اور 22 گولیاں ایکسٹسی کی اور 1,33,000 بھارتی روپے برآمد ہوئے۔ آریان جہاز سے موجود تھا لیکن اس کے وکلاء نے کہا کہ اس سے کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی۔ جمعرات کو ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست میں 20 اکتوبر تک اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور انہیں ممبئی کی آرتھر روڈ جیل کے ایک عام سیل میں بھیج دیا۔ اس کیس کو ایک ایسے مشکوک طریقے سے چلایا گیا کہ خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی حکومت ملک کے سب سے بڑے مسلمان اداکار کے بیٹے کو صرف ان کے مذہب کی وجہ سے ہراساں کر رہی ہے۔ اگر آریان خان پہ الزامات کا جائزہ لیا جائے تو این بی سی یا این سی بی نے آریان پہ منشیات کے قبضے، کھپت اور خریداری سے متعلق قانون نارکوٹکس ڈرگ اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت جرائم کا الزام عائد کیا، اور این سی بی کے لیے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل اے ایس جی انل سنگھ نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ آریان پچھلے کچھ سالوں سے منشیات کا باقاعدہ استعمال کر رہا تھا۔ آریان کی واٹس ایپ چیٹ سے پتہ چلا کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہ منشیات کی غیر قانونی خریداری کے لیے بین الاقوامی منشیات کے نیٹ ورک کا حصہ معلوم ہوتے ہیں اور ملزم بھاری مقدار میں سخت ادویات کے لیے ایک غیر ملکی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ایجنسی نے ان کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ان سے ان کی تفتیش متاثر ہوگی کیونکہ شواہد سے چھیڑ چھاڑ اور گواہوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جبکہ آریان کے وکلاء الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور الزامات کو مضحکہ خیز اور جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ ستیش منیش شندے نے گزشتہ ہفتے عدالت کو بتایا تھا کہ نارکوٹکس ایجنسی کو آریان سے کوئی منشیات نہیں ملی اور یہ الزامات کہ وہ منشیات فروشوں کے ساتھ رابطے میں تھے جھوٹ ہے۔ آریان کے ایک اور وکیل امیت دیسائی نے بدھ کے روز کہا کہ illicit ڈرگ ٹریفکنگ ایک انتہائی خوفناک اور سنگین اصطلاح ہے جسے وہ خان پہ ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ دور دور اس بات سے کوئی امکان نہیں کہ یہ لڑکا منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ این سی بی کو آریان کی گرفتاری پہ کئی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی بھی شامل ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر نواب ملک نے گزشتہ ہفتے الزام لگایا تھا کہ کروز جہاز پہ ایجنسی کا چھاپہ جعلی تھا اور کارروائی کے دوران کوئی نشہ آور چیز نہیں ملی، اور نواب ملک نے این سی بی کے ممبر نہ ہونے کے باوجود چھاپے میں حصہ لینے والے 2 افراد کی موجودگی پہ سوال اٹھایا۔ سیاستدان نے الزام لگایا ان میں سے ایک پرائم منسٹر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کا رکن تھا اور این سی بی کے غلط ارادے اور وہ لوگوں کو فریم کرنے کے لیے صرف سلیکٹیو لیکس میں ملوث ہے۔ آریان خان کے باپ یعنی 55 سالہ شاہ رخ خان دنیا کے مشہور اداکاراؤں میں سے انہیں کنگ آف بالی ووڈ یا کنگ خان بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے 30 سال سے لمبے کریئر میں شاہ رخ خان نے تقریباً 105 فلموں میں کام کیا اور ان میں سے کچھ تو میگا بلاک بسٹرز اور گلوبل سکسیسز ہیں۔ شاہ رخ خان نے اپنے بچپن کے پیار یعنی اپنی سویٹ ہارٹ ہندو لڑکی گوری خان سے شادی کی، ابھی تک قائم ہے۔ بھارت ہی نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں اس کے مداح ہیں۔ ٹویٹر پہ اس کے فالوورز کی تعداد 4 کروڑ 20 لاکھ ہے، جبکہ اتنی مداحوں کی تعداد فیس بک پہ ہے، جبکہ شاہ رخ خان کے انسٹاگرام پہ فالوورز کی تعداد 2 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ وہ کولکتہ نائٹ رائڈر ٹیم کے بھی مالک ہیں اور اپنی مسلم شناخت کے باوجود شاہ رخ خان نے زیادہ تر غیر متنازع فلمی کریئر کا لطف اٹھایا۔ حالیہ برسوں میں اسے دائیں بازو کی بی جے پی کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور 2015 میں مودی کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اداکار کو ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی عدم برداشت کے خلاف بات کرنے کے بعد بی جے پی نے اسے ملک دشمن قرار دے دیا۔ بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بار شاہ رخ کا موازنہ پاکستان کے حافظ سعید سے بھی کیا تھا۔ ان کے بیٹے کے ساتھ منشیات کے کیس نے ایک بار پھر ہندوستان میں ایک مسلمان اداکار کی کمزوری پہ روشنی ڈالی اور شاہ رخ خان کو اخلاقی طور پہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ
اسے معاشی طور پہ بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو دیتا رہوں گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔